اب آج میں آپ کو ایک بہت ضروری چیز ہے، یہ ہر انسان کو نا اس کے بارے میں سمجھ آنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کے ساتھ کتنی سنسیئر ہے. سنسیئر یعنی ایماندار کہہ لیں ہم اس کو، جو بھی ہے. جہاں جہاں بھی انگریزوں نے حکومت کی ہے، یعنی برطانیہ نے، انگلینڈ نے، گوروں نے، ان میں ہندوستان جو تھا وہ تھا، بعد میں بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا بنا، اور برما تھا، اور کیا کہتے ہیں، سنگاپور تھا، ہانگ کانگ تھا، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، کینیڈا ہے، امریکہ میں بھی وہ ان کی رہی ہے، اور جس طرح افریقہ میں زمبابوے وغیرہ وغیرہ، یہ کافی ممالک، جو مصر بھی اس میں آتا ہے، انہوں نے حکومت کی ہے. اچھا، اب وہ جو جب تک تو وہ تھے تو ان کا ایک سسٹم تھا، یعنی ہر جگہ میں ان کا ایک ہی سسٹم تھا ٹیکسیشن کا. وہ ٹیکس کیسے لیتے تھے لوگوں سے، اور جب وہ چلے گئے تو وہ ہمیں ایک سسٹم دے کے چلے گئے کہ بھئی اس کو فالو کرو، تم فائدے میں رہو گے. تو اب ہوا کیا کہ آسٹریلیا بھی فالو کرتا ہے ان کے سسٹم کو، ہانگ کانگ بھی کرتا ہے، سنگاپور بھی کرتا ہے، نیوزی لینڈ بھی کرتا ہے، کینیڈا بھی کرتا ہے، وہ خود بھی کرتے ہیں. اور امریکہ والوں نے جو اپنا وہ کر لیا، وہ تھوڑا تعلیم میں تھوڑے آگے نکل گئے. لیکن جو بھی ان کی ٹیکسیشن سسٹم کو نا، ٹیکس جو ہوتا ہے نا، اس کو فالو کرتے ہیں نا، وہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ کتنے آگے ہیں، ویلتھی ہیں. اچھا، جتنے بھی مسلمان ممالک وہ چھوڑ کے گئے نا، انہوں نے ڈنڈی مارنی شروع کر دی، اور ڈنڈی کیسے ماری؟ ٹیکس سسٹم انہوں نے چینج کر دیا، اور کیسے اپنی عوام کو ٹیکس لگانا ہے یہ چینج کر دیا انہوں نے. اب مثلاً آسٹریلیا میں اگر آپ کی تنخواہ جو ہے وہ مہینے کی 3,000 یا 4,000 آسٹریلین ڈالر ہے، تو وہ ڈائریکٹ آپ کے ہر مہینے آپ کی تنخواہ سے وہ کاٹ لیتے ہیں. ان کا جو بھی پرسنٹ ہوتا ہے، 20% ہوتی ہے، 25 ہوتی ہے، 30 ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اتنی تنخواہ اگر لیتے ہیں تو آپ ایک مڈل کلاس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی جہاں میں رہتا ہوں یہاں پہ جو ہے، اگر آپ کی تنخواہ اتنی ہے تو آپ گورنمنٹ آپ سے وہ کاٹے گی نہیں. وہ آپ کو نا 1 سال کے بعد آپ کے گھر میں نا وہ ایک فارم بھیجتے ہیں کہ اس پہ لکھو آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کا کرایہ کتنا ہے، آپ کے خرچے کیا ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کی فیملی ممبر ٹوٹل کتنے ہیں، ماں باپ کے، اور کس کی آپ کفالت کرتے ہو. یہ تنخواہ میں نہیں کاٹتے. اچھا، آپ وہ اس میں لکھ دیں گے کہ میری والدہ ہے، والد ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، میں ہوں، گھر کا یہ کرایہ ہے، اتنے بل آتے ہیں. وہ ساری رسیدیں جو ہے نا آپ ماں باپ کو دیتے ہو، جو بھی ہے وہ لکھ کے ساتھ میں، یا نہیں بھی دیتے تو وہ لکھ کے ساتھ میں اس کے اوپر سرٹیفائڈ کر کے ان کو جا کے جمع کرا دو. اس کے اوپر وہ آپ کو تنخواہ، آپ کی سیلری ٹیکس لگائیں گے. یہاں جو ہائیسٹ ہے وہ 15% ہے، 10% ہے. پہلے 5% تھا، ابھی 10% کر دیا. کئی لوگوں کی تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا، وہ اگر دیکھیں گے کہ آپ 10,000 یا 20,000 ڈالر تنخواہ لے رہے ہیں تو یار اس کے تو بہت خرچے ہیں، اس کو تو پورا نہیں پڑتا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کو تو جو ہے نا، بجائے اس سے کہ ہم ٹیکس لیں، اس کو الٹا جو ہے نا اس کی بچوں کی کتابوں کے لیے، بچوں کے اسکول کے لیے، بچوں کے خرچے وہ اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں، منتھلی لگا دیتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں ڈائریکٹ. اچھا، اب مطلب وہ بندہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا، بلکہ الٹا گورنمنٹ اس کو ہیلپ کرتی ہے. بے شک اس کی تنخواہ 25-30 ہزار ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا،
اب جو آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے یا دوسرے ممالک ہیں جو تنخواہ سے کاٹتے ہیں، وہ آپ سے تنخواہ سے کاٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ان کو آگے لینا دینا نہیں کہ آپ کیا بل دیتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے. لیکن وہ جو آپ سے تنخواہ سے کاٹتے ہیں وہ جمع کرتے رہتے ہیں، وہ جمع کرتے رہتے ہیں. اور وہ جب وہ آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ جاؤ گے، تو پھر وہ آپ کو نا، وہ جو آپ نے ان کو پیسہ دیا ہوگا نا، وہ آپ کو ریٹرن کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی نا ایک وہ پینشن لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو تھا یہ 30,000 کماتا تھا یا 3,000 کماتا تھا، تو اس حساب سے اس کو پھر وہ اتنی پیسے اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھیک نہ مانگے، روڈوں پہ نہ جائے، بھوکا نہ ہو، اس کی زندگی چلتی رہے. یعنی وہ ٹیکس تو لیتے ہیں آپ سے، وہ ٹیکس آپ کو پھر وہ ریٹرن کرنا شروع کر دیتے ہیں، واپس دے دیتے ہیں، وہ رکھتے نہیں ہیں. یہی سسٹم کینیڈا میں. اچھا، اب جو دکاندار ہے، اب دکاندار جو ہے وہ اگر کوئی مال خریدتا ہے، اس کے اوپر کوئی اس کو ٹیکس نہیں ہے. باہر سے منگاتا ہے، کسی ملک سے بھی منگاتا ہے، اس کو کوئی ٹیکس نہیں اس نے دینا ہوتا. اس نے نا وہ بالکل فری ٹیکس کے اس کو آتا ہے. اور وہ اس کو جب وہ بیچتا ہے تو وہ بے شک 10 لاکھ کا اس نے بیچا، مہینے میں 20 لاکھ کا بیچا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، سال کے بعد اس کو فارم ملے گا کہ یہ جی فارم ہے، آپ فل اپ کرو، اپنے اکاؤنٹنٹ کو دو، اور اس میں بتاؤ آپ نے کیا کمایا، کیا گمایا، کیا کھایا، کیا پیا، کتنا لاس کیا، لاس اینڈ پروفٹ کا ہمیں بتاؤ. اچھا، وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو نا جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، یہ آپ خود لکھ سکتے ہیں، آپ خود لکھ کے دے دیں، کوئی بات نہیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اکاؤنٹنٹ سے کرائیے آپ خود کریں، وہ اس کا ان کو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اچھا، اس میں آپ نے 10 لاکھ کمایا، ٹھیک ہے جی، پروفٹ کمائی آپ نے، تو 10 لاکھ میں سے آپ نے 2 لاکھ کرایہ دے دیا یا 3 لاکھ کرایہ دے دیا. پھر آپ کے پاس ورکر تھے، 3-4 لاکھ ان کی تنخواہیں دے دیں. کر کرا کے نا آپ کو نا، آپ کی تنخواہ اگر 20,000 ہونی چاہیے تو وہ آپ کو نہیں بچی، آپ کو کم بچے. آپ کی پھر وہ فیملی ممبر ہیں، وہ فلانے ہیں، اسی طریقے سے وہ آپ پوری ڈیٹیل سے ان کو بتائیں گے، تو پھر گورنمنٹ آپ کو ٹیکس نہیں لگائی. یعنی سیلز ٹیکس 15% ہے ہانگ کانگ میں. وہ بھی اگر آپ نے نا اپنی تنخواہ سے، اپنے ملازمین کے اس سے سب سے آگے جا کے پھر آپ نے اس میں کمائی کی، آپ نے نا 10-20 لاکھ کمائی کی، اس میں نا زیادہ پیسہ کمایا آپ نے، تو وہ اس کے اوپر آپ کو ٹیکس لگے گا. اچھا، وہ ٹیکس جو ہے نا، وہ ایسے ٹیکس نہیں ہوتا، وہ ٹیکس لگے گا. پھر آپ وہ ٹیکس جو جمع کرا دیں گے، اس کے فائدے دیکھیں. مثلا اگر آپ نے کسی بندے کو باہر سے بلانا ہے، آپ ملازم، اگر آپ نا مہینے کا ٹیکس، مطلب سال کا ٹیکس دیتے ہیں، آپ کہیں جی مجھے 2 ملازم چاہیے، وہ دیکھیں گے آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں، وہ آپ کو 2 ملازم نا اپروو کر دیں گے. آپ کسی ملک سے منگا لیں، 3 منگا لیں، 4 منگا لیں، ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے، اس کے فائدے. ٹھیک ہے جی. اب جو بندہ ٹیکس دیتا ہے، اس سے اگر کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کو کوئی سزا ہوگی، تو اس کو جیل میں نا، ایسی جیل میں نہیں رکھتے، اس کو ایک VIP جیل ہوتی ہے، اس میں ٹی وی ہوتا ہے، اس میں ہر چیز ہوتی ہے، نیوز پیپر ملتا ہے، اس کو ایک بندہ کام کرنے کے لیے ملتا ہے، تو اس کو ایک VIP جیل دیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹیکس دیتا ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. اچھا، جس بندے نے تھوڑا سا بھی ٹیکس دیا ہوتا ہے نا، $400-500 سال میں دیا ہوتا ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، اس کو بھی یہ مراد ملتی ہیں. یعنی کہ وہ VIP تو نہیں ملتا، لیکن مراد ملتی ہیں. اور وہ بھی نہ کسی کو باہر سے منگا سکتا ہے، ایک آدمی کو یا 2 کو، بذاتے کہ اس کے پاس گھر ہونا چاہیے، اس کا کاروبار، اس کی انکم ہونی چاہیے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ حکومت کی سنسیرٹی، وہ
آپ کو آ کے نہیں کہیں گے یار تم نے تو اتنا مال منگایا لاکھوں کروڑوں کا اور تم نے تو وہ تو کم بتایا ہے. ایسے نہیں ہوتا. وہ نہیں کہتے کہ آپ نے نا آٹا 600 کا لیا آپ نے 1000 کا بیچا بہت پیسہ کمایا. وہ نہیں پوچھتے. وہ آپ کی مرضی، آپ جتنا مرضی اس کے اوپر نا پروفٹ بتا دو، لیکن وہ جب آپ سے نا آپ جب پروفٹ بتاتے ہو نا اس کے اوپر آپ کو بہت مراد دیتی ہے گورنمنٹ. اچھا اس کے علاوہ پھر آپ گورنمنٹ سے قرضے لے سکتے ہو بغیر انٹرسٹ کے. آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، آپ نے گورنمنٹ سے 10 ملین 20 ملین ڈالر قرضہ لے لیا، وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، 20 سال میں 30 سال میں واپس کرو. ٹھیک ہے جی. اب ایک ملک ہے مثلا میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں پاکستان کے جو ٹیکسیشن سسٹم دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی فون میں نا ایک وہ کارڈ لوڈ کرو تو وہ آپ کے پیسے سے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کمپنی کو بھی ٹیکس لگاتے ہیں. اچھا پھر آپ وہ دال لینے جاؤ اس پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے، چاول لینے جاؤ اس پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے. مثلا آپ نے نا $100 کی پرچیزنگ کی، اس میں سے 27 28 30% جو گورنمنٹ آپ سے لے جاتی ہے، پھر وہ جو بندہ بیچتا ہے اس سے بھی لے جاتی ہے. مثلا آپ کی تنخواہ 30,000 ہے، 30,000 میں سے 9,000 روپیہ جو ہے وہ آپ جب سامان خریدتے ہیں نا مہینے میں وہ گورنمنٹ آپ سے لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تنخواہ تو کہہ دیا آپ نے کہ 30,000 ہو گئی، وہ 9,000 نکال کے تو آپ کی تنخواہ تو 21,000 بچی. 21 ہی بچی نا، 30 تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا 9,000 تو گورنمنٹ آپ کی تنخواہ سے لے گئی. ٹھیک ہے جی. بھلے آپ کی تنخواہ 30,000 ہے، آپ کی تنخواہ 1,00,000 ہے، آپ کو 30% ہی ٹیکس لگے گا. اس میں کوئی امیر غریب کا وہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کی تنخواہ سے تو نہیں کاٹیں گے، لیکن آپ جو بھی چیز لیں گے، چاول لیں گے، دال لیں گے، سبزی لیں گے، اس پہ ٹیکس لگتا جا. اور آپ نا اسی طریقے سے وہ پیٹرول، گیس، مٹی کا تیل، کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز پہ ٹیکس. اگر لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ 22 کروڑ پاکستانی ہیں، اور اس دور میں نا ایک پاکستانی 300 سے 400 روپیہ دن میں خرچہ کرتا ہے، اور وہ اتنا بڑا پیسہ ہے، اتنا بڑا پیسہ جمع ہوتا ہے اور اتنا بڑا ٹیکس جاتا ہے گورنمنٹ کو. اور میں حیران ہوں کہ وہ گورنمنٹ جو اتنا ٹیکس لیتی ہے اپنی عوام سے، جو کہ امریکہ میں بھی نہیں لیا جاتا، وہ بھی سال میں ایک دفعہ نا وہ ٹیکس ریٹرن مانگتے ہیں. اگر وہ آپ کا بنتا ہے تو آپ جمع کرو، ورنہ نہیں، وہ تنخواہ وغیرہ میں نہیں کاٹتے. میں نے کام کیا امریکن کمپنی میں 5 سال. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ گورنمنٹ جو اتنا ٹیکس عوام سے اکٹھا کرتی ہے، دن رات جمع کرتی رہتی ہے، اتنا پیسہ ان کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اتنی زبردست کرپشن کے بعد، اتنی عوام کو لوٹ مار کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بھائی پیسے کہاں گئے؟ اب دیکھیں آپ کہ ایماندار اور غیر ایماندار لوگوں میں کتنا فرق ہے. یعنی یہ جو آپ کا پیسہ جمع ہوتا ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طریقے سے ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، بہرحال یہ ہے کہ پیسہ جمع ہوتا ہے. اتنا پیسہ اگر ان ملکوں میں جو یہ سیولائز لوگ ہیں نا، سیولائز مسلمان ممالک سیولائز نہیں ہیں. مصر کو دیکھو، وہاں بھی یہی لوٹ مار ہے، مسلمان ہے جی. سوڈان کو دیکھو، اس میں بھی یہی لوٹ مار ہے، مسلمان ہے جی. اور آپ پاکستان کو دیکھو، اس میں بھی یہی لوٹ مار ہے. یعنی انگریز یہاں بھی تھے، انگریز اپنی کتاب چھوڑ گئے، ایک سسٹم چھوڑ گئے، لیکن ہم لوگوں نے اس میں نا ڈنڈی مار دی، ہر چیز میں ڈنڈی مار دی.
اب ایک بندہ جاتا ہے، اس نے نا بچے کو داخل کرانا ہے، وہ بھی رشوت دیتا ہے۔ ایک نے اپنی موٹر سائیکل کدھر غلط تھوڑا موڑ کاٹ لیا، پولیس والا بھی رشوت لیتا ہے۔ یعنی دن میں اگر ایک بندہ گاڑی چلاتا ہے تو وہ اس کو 5-6 ہزار روپے جیب میں رکھنا چاہیے کہ وہ کسی جگہ پہ بھی کسی موڑ پہ بھی اس سے نہ رشوت لی جائے گی۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ حافظ ہے اس سسٹم کا۔ اور میں تو یہاں آیا تھا، ایک پردیسی آیا تھا، اس ملک نے مجھے اڈاپٹ کیا، اور یہاں پہ مجھے جو انہوں نے مراد دی، اللہ ان کو خوش رکھے۔ میں تو کہوں گا اصل مومن تو یہ ہے، ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ اچھے کام کرتا ہے، جس کے دل صاف ہوتے ہیں، جو دوسرے کی مدد کرتا ہے اور بغض نہیں رکھتا دل میں۔ اور مسلمان وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہو گئے زبردستی ہم مسلمان ہیں، اور کام ان میں کوئی مسلمانوں والی نہیں، چوری ڈکیٹی، توکل اللہ ان میں نہیں ہے، اللہ کے توکل پہ کوئی کام نہیں کرتے۔ بس یہی ہے کہ کسی کو لوٹ مار کر لو، اگر پولیس میں ہو تو رشوت کھاؤ، ٹیکس میں ہو تو رشوت کھاؤ، پٹواری ہو تو رشوت کھاؤ، رشوت کھاؤ، رشوت کھاؤ، تو وہ مسلمان ہیں۔ اسلام نہیں ہے ان میں، مومن ان میں کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو بھی کریں، جو کچھ بھی کریں، لیکن یہ مومن ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نا ان کی اچھے کاموں کی وجہ سے جنت میں لے جائے، کیونکہ وہ تو یہ اللہ کی مخلوق ہی ہے نا، مسلمانوں سے تو یہ زیادہ ہیں، تو کوئی وجہ ہی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان نہیں کیا، ورنہ یہ بھی ہماری طرح ہی ہوتے۔ تو یہ بھائی لوگوں، یہ ٹیکس کا جو ہے نا، پاکستان میں آپ ہم سے زیادہ ٹیکس دیتے ہو، کیونکہ پاکستان میں تو ہے ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ ٹیکس جو ہے وہ آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو آپ ٹیکس دو گے، 10,000 ہے تو آپ نہیں دو گے، وہاں تو ہے یا نہیں ہے؟ آپ ٹیکس دو بھائی، ٹیکس دو ہر چیز پہ، بجلی کے بلوں میں ٹیکس، پانی کے بلوں میں ٹیکس، آپ کے گھر میں ٹی وی اینٹینا لگا ہے اس پہ ٹیکس، وہ بجلی کا میٹر لگا ہے، ٹی وی ہے نہیں ہے، اس پہ ٹیکس ہے، آپ کو ٹی وی کا ٹیکس ہے، اور بھی بہت سارے ٹیکس ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑا منظم نظام ہے ہمارے ملک کا۔ تو یہ آپ سب لوگوں کو یہ میری باتیں نا 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ غور سے سننی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس چیز پہ کیوں غریب ہوتے ہیں۔ عوام جو ہے نا، عوام میں بڑے امیر بھی ہیں، جو رشوتیں وغیرہ لیتے ہیں، جو چور بازاری کا، وہ راستے میں گاڑیوں سے پیسے پھینکتے ہیں، ایسے نوٹ پھینکتے ہیں کہ وہ اتنا ہو جاتا ہے حرام جمع، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اس کو حرام ہے، اس کو ہم کیا کریں، وہ حلال کا کمایا ہوا تو نوٹ تو نہیں پھینک سکتا نا، حرام کا ہی پھینکتا ہے نا۔ تو ان کو اللہ معاف کرے ہمیں۔ تو فی امان اللہ۔